اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، دیر آر تھری whose supplication is not rejected، تین طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 the fasting person when he breaks his fast، روزے دار جب کہ وہ اپنا روزہ کھول رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس موقع پہ دعاز کو بہت اسپیسیفک کریں اور سوچے کیا دعاز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعاز جو ہیں وہ زیادہ وہ اچھی ہیں جو آخرت ریلیٹڈ، آخرہ ریلیٹڈ اور دنیا بھی ظاہر ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا سب سے فیوریٹ دعا اللہ کے نبی کی اسی لیے یہ تھی، اس میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن ہدایت کی دعا، تقوی کی دعا، استقامت کی دعا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس طرح کی دعائیں، اخلاص کی دعا، باقی دنیاوی چیزوں کی بھی دعا بالکل ہونی چاہیے، لیکن اسپیسیفائی کر لیں ان دعاؤں کو۔ دوسرا ہے دا جسٹ لیڈر، ایک ایسا لیڈر جو جسٹ ہے، جو جسٹس کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ گھر والا قوام بھی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اینڈ دا سپلیکیشن آف دی oppressed پرسن، مظلوم کی دعا، Allah raises it up above the clouds and opens the gate of heaven to it. And the Lord says, by my might I shall surely aid you, even if it should be after a while. مظلوم کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خاص اس کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Verily there is a gate in paradise called Al-Rayyan, through which only those who fasted will enter on the day of judgment. No one else will enter it along with them. It will be said, where are those who fasted? They will stand and no one will enter it along with them. When they enter it, it will be closed and no one else will go through it. تو اس سے روزے دار ہی انٹر ہوں گے، لیکن کون روزے دار؟ نمبر 1 جنہوں نے خالص اللہ کے لیے رکھا اور روزے کے تقاضے پورے کیے، جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے، اور یہ بھوک اور پیاس سے ہی یہ حق ادا ہوتا ہے، یہ اس فیلنگ سے ہی حق ادا ہوتا ہے، ادروائز تو اس کو روزہ ہم نہیں کہیں گے۔ یا ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز ہی نہ پڑھے، بیک بائٹنگ بھی جاری ہے، فضول اعمال بھی جاری ہے، تو وہ بھی پھر روزے کے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو احادیث سے پھر ظاہر ہے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک فیوریبل منتھ ہے ٹو ڈیٹاکس یور سیلف، ہر طرح کی ڈیٹاکس، اسپرچول ڈیٹاکس، جو بھی دل کے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، جو بھی ذہنی بیماریاں ہیں، نیگیٹیویٹیز ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کے، دعا کر کے، اللہ سے تعلق قائم کر کے، لوگوں پہ رحم کر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جینرس تھے، اور رمضان کے منتھ میں مزید جینرس ہو جاتے تھے، بہت زیادہ جینرس ہو جاتے تھے۔ تو اٹس اے منتھ آف جینروسٹی۔ اگر آپ پہلے ہی جینرس ہیں تو 10 ٹائمز وہ جینروسٹی بڑھ جانی چاہیے، گیونگ کی نیچر، افطاریاں کرانا، لوگوں کو انوائٹ کرنا، چیریٹی کرنا، غربا اور مساکین کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، مزید جینرس ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اس سے ڈیٹاکس ہوتا ہے بندے کے، بہت سی بیماریاں جو ہے ذہنی اور قلبی بیماریاں وہ ڈیٹاکس ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہیلتھ وائز بھی ڈیٹاکس کرنا ہے ہمیں۔ پھر اٹ از دی منتھ آف دعا، بہت امپورٹنٹ ہے، روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ویرلی یور لارڈ از جینرس اینڈ شائے، تمہارا رب شرم والا ہے، جینرس ہے۔ if his servant raises his hands to him in supplication، اگر اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، he becomes shy to return them empty، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو ایمٹی ریٹرن نہ کروں، یعنی اس قدر خوبصورت حدیث ہے۔ تو سوچے روزے کی حالت میں ایک روزے دار ہاتھ جب اٹھاتا ہوگا اللہ کے آگے تو کیا معاملہ ہوتا ہوگا۔ یہ تو عام حالات کی بات ہو رہی کہ ایک عام بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے آگے تو اللہ تعالیٰ بہت شائع ہے، اور وہ شائع فیل کرتا ہے ایمٹی ہینڈ ریٹرن کرنا، تو روزے دار کی قدر ہی اور ہے رب کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ اس دعا کا پھر ایک اور ہی وہ لیول ہوگا۔ فیوریبل انوائرمنٹ کی میں نے بات کی، ڈیولز کو چین کیا جاتا ہے، گیٹس آف پیراڈائز کھولے جاتے ہیں، لیکن یہ فیوریبل انوائرمنٹ بھی تبھی اچیو ہوگا جب آپ ایسے حلقات میں جائیں گے جہاں فرشتوں کی محفل ہے، اور وہ مسجد ہے، وہ قرآنک سرکلز ہیں، وہ دروس و تدریس کی جہاں پر محفلیں ہو رہی ہیں، وہ والی محفلیں ہیں، وہاں پر مزید فیوریبل انوائرمنٹ آپ کو ملے گا، دل نرم ہونے کا اور کچھ مزید چینج ہونے کا۔
اور بہت سے لوگ دیکھا گیا کہ تراویح پڑھ کر چینج ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو کر چینج ہو جاتے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے if one does not leave off false speech and action، اگر کوئی فالس اسپیچ اور ایکشن کو نہیں چھوڑے گا then there is no need for Allah for one to leave off his food and drink، پھر اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، پھر وہ بھوک اور پیاس ہے اگر اس نے ایکشن فالس ایکشن کو نہ چھوڑا اور فالس اسپیچ کو نہ چھوڑا۔ تو ینگسٹرز کے لیے خاص میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس دی موسٹ فیوریبل انوائرمنٹ ٹو لیو ایڈکشنز، فضول قسم کی جو ایڈکشنز پڑ گئی ہیں، تو اس میں حیا پیدا کریں اپنی نظروں میں اور اس فیوریبل انوائرمنٹ کا فل فائدہ اٹھائیں، کیونکہ روزے کی حالت میں بندہ ویسے ہی برا عمل نہیں کر سکتا، اتنی حیا تو سب کو ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ روزے کھول کے پھر بندہ عبادت کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ ٹائم بھی وہاں لگ جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ سحری کا وقت آ جاتا ہے، سحری کرتا ہے، تو یہ کنٹرول سیلف کنٹرول آ رہا ہے بندے میں، اور اس کو کانفیڈنس آتا ہے کہ میں چھوڑ سکتا ہوں ایک گناہ کو، کیونکہ رمضان میں بھی میں نے کنٹرول کیا، رمضان میں بھی میں نے چھوڑا، تو یہ پختہ ارادہ کر کے اس میں انٹر ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی گناہ میں انوالوڈ ہے، کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ روزے میں چھوڑنی ہے، رمضان میں اس کو بالکل ترک کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے آفٹر، کیونکہ رمضان میں ترک کیا تو آگے بھی، اور ایک اور چیز یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ روزہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، شہوت کو کنٹرول کرنے میں روزے کا بڑا کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، جیسے نوجوان اکثر شادی اور یہ مختلف ایسی کنورسیشن کرتے ہیں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے وہ نوجوان جو شادی کر سکتے ہیں وہ شادی کر لو، لیکن جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ رمضان میں آپ فیل کر لیں گے کہ واقعی روزے کے بڑے اثرات ہیں، شہوت پہ بڑے اثرات ہیں۔ تو لیکن روزہ کھلتے ہی اگر ہم ٹک ٹاک کھول لیں گے یا فضول قسم کے پروگرامز کھول لیں گے تو وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، جو تقوی، جو حیا، جو اسٹرینتھ، جو سیلف کنٹرول ہم نے روزہ رکھ کے اچیو کیا، اور اس کے بعد اس کو بالکل ہم نے نلیفائی کر دیا۔ نیٹ فلکس پہ بد نظری کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتی ہے انسان کی، تو وہ روزہ خراب کرنے کے لیے ظاہر ہے۔ تو پھر انسان کو یہ بھی سرچ کرنا چاہیے کہ روزہ مکروہ کرنے والے اعمال کیا ہیں، خراب کرنے والے اعمال کیا ہیں۔ گالم گلوچ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن یہ کہ بد نظری، کوئی غلط چیز بندہ دیکھ لے، کوئی غلط الفاظ ادا کر دے، گالم گلوچ کر لے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ٹوٹنے والے اعمال ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے بندے کی۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ روزے میں انٹر ہونا۔ صحیح حدیث ہے ابن حبان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ڈس لائکس دا ون ہو از روڈ اینڈ گلٹن، اللہ کا وہ شخص بالکل نہیں پسند کہ جو روڈ ہے، بدتمیز ہے اور گلٹن ہے۔ گلٹن کا مطلب بہت زیادہ کھانے والا ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ وہ شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس، اوچھی حرکتیں کرنا، شاؤٹنگ کرنا مارکیٹ پلیس میں، شاؤٹنگ ویسے ہی ناپسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو گھروں میں نرمی سے بات کرنی چاہیے، شاؤٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اونچی آواز نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور اونچے اونچے ہنسنا نہیں چاہیے، اوچھی حرکتیں یہ پسند نہیں فرمائی گئی۔ ہو از اے روٹن کارپس بائی نائٹ، جو کہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے، اینڈ ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے، اور صبح کو گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ نالجیبل ان ورلڈلی میٹرز، دنیاوی معاملات میں بلا کا نالج ہے، اینڈ اگنورینٹ آف دا میٹرز آف ہیئر آفٹر، اور اخروی معاملات میں کوئی نالج نہیں ہے، اگنورینٹ ہے، جاہل ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا گول اس کے اپوزٹ ہے۔ بری عادات کی لسٹ بنائی جائے، 3 بری عادات، جھوٹ بولتا ہوں، اوکے اس کی لسٹ بن گئی، جھوٹ بہت بولنا، روڈ بیہیویئر، روڈ ہے، ماں باپ کے ساتھ روڈ ہے، دوستوں کے ساتھ روڈ ہے، بیہیویئرل ایشوز ہیں، بیہیویئرل پرابلمز ہیں، وہ لسٹ بن گئی، ٹھیک ہے۔ تیسری کوئی اور لسٹ بن گئی، کوئی گناہ کا عمل ہے، جی یہ بری عادت چھوڑنی، ڈیلی رات نیٹ فلکس دیکھ کے سوتا ہوں، اس عادت کی لسٹ بنا لی کہ نہیں اب قرآن پڑھ کے سونا ہے، ریپلیس کرنا ہے اس ہیبٹ کو، بری عادت ہے۔ فیس بک بہت یوز کرتا ہوں، بری عادت ہے، اس کی لسٹ بن گئی۔ تو یہ اس کے اپوزٹ آپ نے رمضان میں کرنا ہے، پورا 1 مہینہ لسٹ، یہ پورا آپ کو بیہیویئرل میکنزم ہے۔ گلٹنی کے اپوزٹ چلنا ہے، بہت زیادہ کھانے کے اپوزٹ چلنا ہے، کم کھانا ہے، کم کھانے کی عادت ڈالنی ہے۔ شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس، اوچھا پن اگر کوئی ہے اس بیماری کو کم کرنا ہے۔ روٹن کارپس بائی نائٹ سے مراد ہے کہ اپنی رات زندہ لاش کی طرح گزارنا۔
یعنی تھک ہار کے بس سو جانا، کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی میں، بس کھا لے پی لے جی لے سے زندگی گزری. یا روٹن کاپس بائی نائٹ کو تو میں ایک اور طرح سے بھی سمجھتا ہوں. جیسے اللہ معاف کرے آج کل نوجوان جو ہیں بالکل اس طرح رات گزارتے ہیں جیسے زندہ لاش ہے. موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے زومبی کی طرح، آنکھیں لال ہوئی ہوتی ہیں، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، وہ روٹن کاپس ہی ہے نا، زندہ لاش ہی ہے. تو وہ چیز پسند نہیں کی گئی، اس کے اپوزٹ چلنا. اور ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ساری توجہ دنیا داری، گدھے کی طرح کام کرنا، اور دنیاوی معاملات کا بہت نالج ہونا لیکن اخروی معاملات میں ایکسکیوزز دینا کہ نہیں مجھے اس کا نالج نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں، نہ اس کی جستجو کرنا، وہ نالج حاصل کرنے کی جستجو بھی نہ کرنا.